مولوی اسماعیل شیعہ سے میری ملاقات ہوئی. یہ شیعہ کا بہت بڑا مناظر بھی تھا، بہت بڑا مولوی بھی تھا ان کا. بس بدبخت قسمت بیٹھی، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، وہاں سے فارغ التحصیل تھا، بعد میں شیعہ ہو گیا. بہرحال میری ٹرین میں ملاقات ہو گئی، ایک ڈبے میں بڑی احترام اکرام سے مجھے ملا. تو میں نے کہا کہ مولوی اسماعیل تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا پڑھا لکھا آدمی، دارالعلوم دیوبند کا فارغ، اور یہ تم نے کون سا مذہب قبول کر لیا؟ اور نے کہا مکی صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ ہوس ہے، نفس پرستی ہے، کیونکہ سنیوں کے مذہب میں گنجائش کوئی نہیں ہے. وہاں تو 4 شادیوں کے علاوہ گنجائش ہی نہیں، یہاں تو مرضی ہے جتنا مدعا کر لو. اب بھی میری نے کہا 9 بیویاں تو ویسے موجود ہیں نا نکاح والی. وہ بدبخت فتویٰ دیتا تھا کہ ہر بندے کے لیے 9 بیویاں جائز ہیں، اور وہ قرآن کا معنی بدلتا تھا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثُلَاثَ 3 رباع 4. وہ کہتا تھا مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 5 اور 4 9. اور حضور کی بھی 9 بیویاں تھیں. اللہ معاف کرے، جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، اپنی پٹڑی سے اتر جاتا ہے نا، پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی، اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں آپ جلسوں پہ جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے لوگ. میں تو تقریر کرتا ہوں 10,000 پہلے کہتا میری شرط ہے 10,000 روپے لوں گا، ایک تقریر کروں گا، اور وہ بھی 1 گھنٹہ. اگر 2 گھنٹے ہو گئے پھر 20,000 دینا پڑے گا. اور محرم کے 3 دن جو ہیں 8 9 اور 10 میں وہاں پڑھوں گا مجلس، جو مجھے 0 میٹر گاڑی دیں گے. اس نے کہا میں تو اس لیے شیعہ ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ تو ایک تحریک ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، کچھ کھا پی لوں. اور میں نے کہا مولوی اسماعیل اللہ کا شرم کرو، ہو سکتا ہے بدبخت میں توبہ نصیب ہی نہ ہو، پھر کیا کرو؟ پھر نہیں جی نہیں، میں توبہ کر کے مروں گا، میں ایسے نہیں مرتا، مجھے پتا ہے یہ باطل مذہب ہے. میں تو اپنے ذاتی اغراض کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے. خیر کیا ماننا تھا میری بات. پھر میں نے سنا تھا اللہ عالم، وہ بدبخت کسی بس میں آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، ریزہ ہو